صلاح الدین صاحب، یہ اب اس طرح سے جو ایک عدالت کی طرف سے موقف آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت کے پاس کون سے مزید آپشنز موجود ہیں، یا واقعی حکومت جو کر رہی ہے جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہے؟ جی شکریہ. یہ جو آج یہ آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب نے جو جاری کیا ہے اجلت میں، یہ بالکل ایک ری ایکشن لگتا ہے کہ جو پچھلے دنوں آئینی ترمیم فیل ہو گئی تھی یا ڈیلے ہو گئی تھی، اس کی ری ایکشن میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سال پہلے ہی اسی حکومت سے یہ سننے کو ملا تھا کہ چیف جسٹس، اور ہم نے بڑی اس کو ویلکم بھی کیا تھا کہ چیف جسٹس کی جو ثوابدید ہے بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو ڈیوالو کرنا چاہیے. صرف ایک چیف جسٹس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم خیال بینچز بنائے، اور پوری سپریم کورٹ کو انوالو ہونا چاہیے اس میں. اور اس لیے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ 3 سینئر موسٹ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہی بیٹھ کے بینچز کی فارمیشن کریں گے. تو آج ان کو راتوں رات یو ٹرن لی، اور اس میں اب یہ قانون میں بنا دیا کہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج تو ہوں گے، مگر تیسرا جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس کی ثوابدید پہ لگایا جائے گا. تو اول تو یہ گورنمنٹ اور جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یو ٹرن ہے، اور ایک بڑی سسپیشس بات لگتی ہے کہ بھئی آپ جب خود کہتے آئے ہیں کہ چیف جسٹس کی کمپلیٹ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، تو اب آپ کو کیوں لگا کہ نہیں چیف جسٹس کی ہی ڈسکریشن ہونی چاہیے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی غالباً کوئی آرڈر آیا ہے کہ 5ویں نمبر کے جو جج صاحب ہیں ان کو نامزد کر دیا ہے کمیٹی میں. تو تیسرے اور چوتھے نمبر کے جو جج صاحبان تھے، منیب اختر صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب، ان کو بائی پاس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. آپ کو یاد ہوگا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ججمنٹ آئی تھی تو اس میں قاضی صاحب کا اپنا آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے بڑا اچھا اس لیے ہے کیونکہ چیف جسٹس نہ آئینی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے کبھی بھی پاور کو ایک جگہ کانسنٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے. تو ڈیولیوشن میں، اور اسی لیے اس بل کو اپہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان سارے مل کے کریں گے. تو کیا یہ پرنسپل صرف تب ہی اپلائی ہوتا ہے جب باقی جج صاحبان سیم پیج پہ ہوں؟ اگر باقی جج صاحبان کا ویو کچھ اور ہو تو پھر یہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ 5ویں نمبر کے جج کو نومینیٹ کرنا؟ اس سے نیچرلی ہر جگہ اس چیز کی تنقید بھی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں جائز تنقید ہوگی. تو سر اس کا رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی فرق کیا پڑے گا اس سے؟ دیکھیں ابھی امیجیٹلی تو رزلٹ یہ بنے گا کہ جو حکومت کی طرف سے جو کئی اہم مقدمات تھے اس میں حکومت کی یہ خواہش تھی، جو حکومت والے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ایکچولی ایسا ہو رہا تھا، مگر حکومتی پارٹیز میں سے یہ کہتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی تھی وہ ہماری مرضی کی بینچز نہیں بنا رہی تھی. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس آرڈیننس سے مقصد یہ ہے کہ اب آنے والے مقدمات میں مرضی کی جو بینچز ہیں وہ بنانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین